کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی، شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے ہم براہ راست ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج 26 رمضان المبارک ہے، اور آج جو آنے والی رات ہے وہ ایک تو طاق رات ہے اور دوسرا 27ویں شب ہے، اور ویسے بھی اس رات کو اکثریت جگہوں پر قرآن پاک کی تکمیل کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لوگ توبہ استغفار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی توبہ کے حوالے سے ہی ہے، اور ہم اس پر بات چیت ضرور کریں گے کہ توبہ کس طرح کرنی چاہیے، توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے، اور توبہ کن صورتوں میں کرنی چاہیے، اور اس کے طریقہ کار کیا کچھ ہیں، ان کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نعتی مقابلہ بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا آخری دن ہے، اور کل اس نعتی مقابلے جو ہمارا کمپٹیشن جاری ہے، شمال ایچ ٹی نیوز کی جانب سے جو کمپٹیشن کیا جا رہا ہے، کل اس کا فائنل راؤنڈ بھی ہے، کل فائنل ہونا ہے، اور جو لوگ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے ان کو کیش پرائز بھی دیے جائیں گے، اور باقی جو لوگ ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ ان کی سرٹیفکیٹس وغیرہ دیے جائیں گے، حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ تعارف کرواتے چلیں۔ سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا معروف مذہبی اسکالر جناب پیر سید مجاہد حسین شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ہی پیاری آواز، سرزمین ہزارہ کے مشہور و معروف سنہان مصطفیٰ، عظیم مداح حبیب، بلبل باغ مدینہ، عبید رضا قادری صاحب، ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب بڑھوں گا کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہے، اور رمضان مبارک میں اکثر لوگ توبہ ضرور کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک رزق حلال نہ ہو تو اس طرح پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ کا بیسک مقصد کیا ہے، پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ خاص ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ عبادات کے حوالے سے انسان کا تصور جو ہے وہ یہ اکثر بدل جاتا ہے۔ بے شک عبادات تو سارا سال ہی انسان کرتا ہے، اور انسان کے لیے لازم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کی تخلیق کی ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ عبادت ہی کے لیے ہے۔ بے شک۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، چونکہ اس میں ایک ایسی عبادت ہے روزہ جس کی کیفیت ہی مختلف ہے، تو پھر اس کی جو برکات، جو اس کے اعزازات، جو اس کا فیضان بیان ہوا ہے بے شک وہ بھی بڑا منفرد ہے۔ تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے اہل ایمان کی کہ ہم اس کے اندر جتنے بھی اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہیں، جس میں اللہ کی رضا ہم حاصل کر سکیں، وہ کوشش کرنی چاہیے ان کے کرنے کی۔ تو یہ جو توبہ ہے یہ بہت ہی عام جزء ہے کہ ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے، اور ہر دم انسان تو دیکھیں وہ کمزور ہے، بے شک، اور ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ ہم گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ مقبول، بے شک، ہم بے شک، بارگاہ خداوندی میں اپنی حاضری لگانے کے لیے اور اپنا عبد یعنی اللہ کا بندہ شو کرنے کے لیے ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، بے شک، بے شک، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ چارہ نہیں، اعمال جو اللہ کے احکام ہیں ان کو نہ ماننا یہ بغاوت ہے اللہ کے احکام سے۔ بے شک، تو لہٰذا جب انسان ہر سانس میں اس کے اندر جو ایک طاغوتی قوت ہے اس کے ساتھ، وہ اس کو ہمیشہ اپنے ٹریک سے ہٹانے کے چکر میں ہوتی ہے۔ وہ عبادات کرتے ہوئے بھی بہت سے ایسے عوامل ہو جاتے ہیں سرزد جن کی وجہ سے اس عبادت کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کے اندر جو ایک خوف خدا ہے وہ ہر وقت اس کا ہونا بہت ضروری ہے، خواہ وہ روزے کی حالت میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، کسی بھی عبادت میں ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا خوف ہمیشہ اس کے دامن گیر ہو، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کہیں اللہ کی رضا سے دور نہ ہو جاؤں، بے شک، اللہ کے ناپسندیدہ کسی عمل کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو سب سے عام عمل ہے وہ ہے توبہ۔ بے شک، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ نے بیان کیے ہیں، دیگر سلف صالحین نے، قرآن عظیم میں بہت سی آیات ہیں، اس پر ہم بات کریں گے آہستہ آہستہ۔
دوسری جو آپ نے فرمایا کہ رزق حلال، تو سر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو ایک کلچرل یا ایک سماجی طور پر تو اس کو لے لیا ہے، ایک روٹین میں، ایک رواج کے طور پر، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح اور عبادات ہیں اسی طرح رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ۔ دیکھیں حبیب اللہ ہونا ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے، اللہ رب العالمین کا حبیب ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کی جو ہے وہ آرزو وہ تو انبیاء نے کی ہے، انبیاء علیہ السلام نے کی ہے۔ تو ہم جو کرتے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات جو انسان کی غرض، ہوس اور لالچ ہوتی ہے وہ انسان کو بعض اوقات کچھ چیزیں محسوس نہیں ہونے دیتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توجہ اس پر تو ہے کہ ہم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، سب کچھ، لیکن یہ سب چیزیں اس وقت ان سے پہلے بھی کچھ عوامل ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا نماز ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ وضو میں ہوں، بغیر وضو کے ہوں تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی، اور پھر نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہو، آپ کی جگہ پاک ہو جہاں آپ کھڑے ہیں، اور پھر قبلہ رو ہوں۔ یہ چیزیں ہیں، یہ لوازمات میں ہیں۔ اسی طرح عبادات اور توبہ کے لیے بھی کچھ لوازمات ہیں، اس میں جو سب سے بنیادی اس کی جو چیز لازم ہے وہ ہے رزق حلال۔ اس کے لیے قرآن عظیم میں یہ دیگر احادیث مکرمہ جن کا خلاصہ یہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ رزق حلال اگر نہیں ہوتا تو پھر انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی مثال نہیں ہوتی، پھر معیار ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال ایسی ہے، یہ اس کی طرف بعض کا توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور ہم سب کو۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آپ کو یعنی تطہیر اور صفائی اور پاکی حاصل کرنے کے لیے مثلا وضو آپ کرتے ہیں تو وضو ایک پاکی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک پانی سے وضو کریں، ٹھیک ہے، آپ منہ دھوئیں۔ اسی طرح کپڑے ہیں، ان کو آپ جب صاف کرتے ہیں اور ایک صفائی ہوتی ہے، ایک پاکیزگی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاک چیزوں سے کریں تاکہ اس کے اندر کوئی اگر ناپاکی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تو اگر ایک پانی ہی غلاظت بھرا ہو، اس کے ساتھ آپ کپڑے دھوئیں، وضو کریں، جو بھی کریں، وہ آپ کو پاکی حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ جو ہمارا نظام مالیات ہے، اس میں مالیت کے اندر اگر ہم جو حاصل کرنے کے لیے وہ ذرائع ٹھیک نہیں ہیں ہمارے، اور دانستہ طور پر ہم ان پہ یہ غفلت برت رہے ہیں اور ہم عبادت کو اور اس چیز کو الگ کر رہے ہیں، تو یہ اس کے تصور اور روح کو ہم کاٹ رہے ہیں۔ اس کا جو تصور اور روح ہے وہ باقی نہیں رہتی اس وقت تک جب ہم اس کو اصل حیت میں نہ دیکھ لیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں کوشش ہر موقع پر یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ رزق حلال ہو۔ اچھا شاہ صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ اکثر سوشل میڈیا پر یہ چیزیں وائرل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ آپ آخری جو جمعہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اس میں آپ اس طرح سورۃ القدر پڑھیں، اتنا کچھ کریں تو پھر آپ کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی، ساری آپ کی نمازیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، مطلب جتنی آپ سے چھوٹ گئیں وہ سب معاف ہو جاتی ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں حقوق اللہ اس کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کتابیں تو بری پڑی ہیں اس طرح کے اعمال سے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اندر اخلاص اور ان کے اندر خشیت کی ضرورت ہے، جیسا میں نے پہلے کیا، اس کو اہتمام کے قاعدے کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر جن کی کوئی سند نہیں ہے، اور اس سے کے لیے جو مستند علماء دین ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر لینا چاہیے۔ جو احادیث میں بہت سے وظائف ہیں، قرآن عظیم کی آیات ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو اہل علم نے اکٹھی کی ہیں، صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سے وہ منقول ہیں، وہ ہم تک پہنچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مستند روایات ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے، اور وہ یا وہ ذوف کا شکار ہے یا موضوعات ہیں، تو ان پر عمل کرنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ عوامل جو مستند آپ تک پہنچے ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان کو آپ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کوئی لیمٹ تو نہیں ہے، آپ مثلا درود شریف ہے، اس کو آپ جس طرح بھی پڑھیں وہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے مختلف چیزیں جو ہیں ان کے مختلف فوائد اور یہ بیان ہوتے ہیں، اور یہ دیکھنا، یہ تحقیق طلب ہوتی ہیں یہ چیزیں کہ اس میں کون سی چیز جو ہے وہ پائے ثبوت کو پہنچتی ہے اور کوئی نہیں، کون سی نہیں پہنچتی۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے بات کی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ آپ کو طرح طرح کی بشارتیں دی جاتی ہیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک چیز واٹس ایپ کے اندر بڑی وائرل ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 10 لوگوں کو نہ بھیجا تو آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا،
اگر 10 کو بھیجیں گے تو یہ خوشخبری ملے گی. تو ان چیزوں کا کوئی بھی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, اور ایسی چیزوں کو شیئر کرنا بھی ایک جرم ہی ہے, گناہ ہی ہے. اگر آپ ایسی چیز کو وائرل بھی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے. لیکن یہاں پر ایک روایت, ایک حدیث میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں کہی ہو, آپ نے کوئی بات نہ کہی ہو اور آپ کے ساتھ اس بات کو منسوب کر دیا جائے کہ آپ نے یہ کہا. جس طرح رمضان مبارک کی بشارت کے حوالے سے اکثر لوگ سوشل میڈیا پر یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی رمضان کی سب سے پہلے بشارت دے دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس طرح کی کوئی بھی حدیث نہیں ملتی. جب آپ ایسی چیزوں کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جہنم کے ضرور مستحق ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو آپ نے کہی نہیں ہے آپ ان کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں, بھلے وہ اچھی چیز کیوں نہ ہو, اگر انہوں نے نہیں کی تو آپ کسی صورت بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو. تو جب ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ کوئی چیز ایسی دیکھیں تو ایسی چیزوں کو وائرل کرنے کے بجائے ضرور تحقیق کر لیا کریں تاکہ آپ کو دین کی رہنمائی ضرور مل سکے. شاہ صاحب بہت شکریہ. ابھی چلتے ہیں عبیر رضا قادری کی جانب, ایک کلام سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, ہاں یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اب کمی کا اب کمی کا تصور بھی کیسا, ہاں کیسا, اب کمی کا تصور بھی کیسا, جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو, پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو, جب سے تھاما جب سے تھاما ہے دام تمہارا, یا نبی جب سے تھاما ہے دام تمہارا, دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا, پنج تن کے وسیلے سے مانگا, ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے, خوب میرے گزار
مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، ہاں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور بے رضا قاری صاحب پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں۔ گفتار محمد کی تاثیر ہی کافی ہے، گفتار محمد کی تاثیر ہی کافی ہے، گفتار محمد کی تاثیر ہی کافی ہے، پڑھنے کو تو قرآن کی تحریر ہی کافی ہے، پڑھنے کو تو قرآن کی تحریر ہی کافی ہے، کیوں کر میں بنوں قیدی دنیا کی حسینوں کا، کیوں کر میں بنوں قیدی دنیا کے حسینوں کا، ایک زلف محمد کی زنجیر ہی کافی ہے، ایک زلف محمد کی زنجیر ہی کافی ہے۔ جب وقت نظر آئے اے یار نگاہوں کو، ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ آج کیونکہ آپ کو پتہ ہے نعتیہ کمپٹیشن کے سلسلے کا آخری دن ہے، اور اس میں ہمارے جو پروگرام کے سپانسر ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فضل ربی ویلفیئر فاؤنڈیشن بفا غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں یہ پیش ہیں، اور کافی عرصہ سے الحمدللہ بفا کے علاقہ میں غریب اور نادار لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کو مزید بھی اسی طرح برکتیں عطا فرمائے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہمارے پروگرام کے سپانسر فضل ربی ویلفیئر فاؤنڈیشن بفا غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں یہ پیش ہیں، اور کافی عرصہ سے بفا کے علاقے میں یہ غریب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ ان کے کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح نیو آئیکیا فرنیچر والے، ان کا بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون ہے، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ٹوکیو الیکٹرانکس جھپل ایبٹ آباد، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح مونالیزا شمواری، ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور 10 ساز والے، ہم آپ کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے ہمارے پروگرام کے سپانسر ہیں سب کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہمارا کمپٹیشن ہے آپ کو پتہ ہے اس کا جو فائنل ہے وہ کل ہونا ہے۔ بڑھتے ہیں جی شاہ صاحب کی جانب۔ اچھا شاہ صاحب، اس طرح ہے کہ یہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب کوئی اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کر بیٹھے تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے، تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور توبہ کے حوالے سے یہ آیت ہے تو کائنڈلی اس حوالے سے تھوڑا دیکھیں۔ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے یہ
اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا بے شک اور اپنی توحید کا جو تعارف ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کیا. بے شک پھر انبیاء علیہ السلام میں مختلف درجات ہیں. پھر تاجدار کائنات تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی اللہ کا نظام ہے وہ ایک اللہ کے خاص یعنی دیے ہوئے طریقے کے مطابق. جی اسی لحاظ سے جو بھی ہم پر عنایات ہیں، مثلا دیکھو اللہ رحیم اور کریم ذات بے شک بے شک اور اس کی رحمتیں ہر جگہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کی رحمت کے، اس کی مہربانی کے، اس کے رحم کے. لیکن یہ سارے کا سارا سلسلہ یہ اس کی شان ہے، شان ہے. اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رحمت اللہ عالمین بنا کے. بے شک بے شک اللہ رب العالمین ہے تمام کائنات کا اور خالق ہے تمام عالمین کا، اور رب بھی وہی ہے. لیکن اس کے اندر جو ایک یہ جو تخلیق کے بعد انسان پر جتنی عنایات ہیں یا جو اس کی مخلوق کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں جی وہ اس کی رحمت سے ہیں. بے شک تو اللہ کی جو رحمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات ہے. بے شک تو یہ آئے کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا ہائے ہائے ہائے. دیکھیں اس کی میں کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا. بے شک جو بھی بات ہم سے ہوئی ہے وہ حضور کے تخاطب سے ہوئی ہے، بے شک حضور کے ذریعے اور وسیلے سے ہوئی ہے. بے شک تو پھر جو توبہ ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے طریقہ بتا دیا ہے. میں یہ آیا ہوں، آپ نے رستہ بتایا. رستہ یہاں بلڈنگ کے اندر آؤں تو آپ نے ایک جگہ متعین فرمائی کہ یہاں آپ آئیں گے اور یہاں پر قربان ہوگا، پروگرام ہوگا. اسی لیے مغفرت اور توبہ کے لیے اور اللہ کی رحمت کی طلب کے لیے بھی اللہ نے ایک دروازہ اور طریقہ بتایا. طریقہ بتایا. اس میں بعض اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کسی نبی کا اور کسی اور ذات کا. بے شک یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے بے شک انبیاء علیہ السلام پر، دیگر مقربین پر، کہ اللہ رب العالمین ان کو یہ عنایت کر دیتے ہیں کہ ان کا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے اور انسانوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے. بے شک. تو لہٰذا جو توبہ کا طریقہ ہے وہ ہے بارگاہ رسالت سے ہوتا ہوا اللہ کی ہائے بارگاہ میں جانا. واہ واہ واہ. تو یہ دیکھیں اس کا سب سے پہلا جو مخاطب تھے حضور علیہ السلام کے وہ تو صحابہ اکرام تھے. بے تو شک کوئی بھی معاملہ ہوتا، جب بھی وہ کوئی گناہ ہو جاتا یا کوئی بھی معاملہ ہوتا تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر جا کر اس کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا یا اللہ سے کی بارگاہ سے اس سے نجات کا ایک طریقہ حضور کی بارگاہ سے پوچھتے. بے شک. تو لہٰذا اس میں بڑا واضح حکم ہے اور یہ بڑے وسیع اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں آتی ہیں. لیکن مختصراً یہ ہم اپنے اس وقت کے اندر جو اس بات کو کرنا چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے جو مانگنے کا طریقہ ہے، جو توبہ طلب کرنے کا طریقہ ہے، جو اللہ کی مغفرت کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر دیکھیں یہ آگے ایک لام ہے تاکید کا، لَوَجَدُ اللَّهَ. جی تو جب آپ اللہ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا اور رحیم، تب جب آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں گے. واہ. یعنی آیت کا جو کامل مفہوم ہے وہ یہی بنتا ہے. اور اس میں مفسرین اکرام نے بھی اسی طرح اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ جو آپ جب اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم ہر وہ بات ہے جو آپ اللہ کی حکم کی نافرمانی کرتے بے ہیں، شک در حقیقت وہ اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. بظاہر ہم کو یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو طاغوتی قوت ہے انسان کے اندر، ایک ملکوتی قوت ہے. جو ملکوتی قوت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو متوجہ کرتی ہے، اور اس کے اندر ہر جگہ جو طاغوتی قوت ہے وہ انسان کو ہمیشہ بربادی کی طرف، نقصان کی طرف، ہمیشہ بغاوت کی طرف لے جاتی ہے. تو جب انسان اللہ رب العالمین کے احکام سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی رضا سے دور ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، آپ کی محبت سے، آپ کی غلامی سے دور ہوتا ہے، تو پھر وہ اس وقت نقصان کی طرف جاتا ہے. اور ہر وہ کام جو نقصان کی طرف جاتا ہے وہ ظلم ہے. بے شک. تو اس لحاظ سے جب بھی ظلم ہو تو آپ جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھیں تو آپ حضور کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے توبہ کریں کہ اے اللہ ہم اس راستے سے آئے ہیں جو راستہ تم نے بتایا ہے. تو پھر اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے. بے شک. یعنی دنیا میں بھی ہم ان کے وسیلے سے، ان کے طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مغفرت اور مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. پھر آخرت میں بھی جو ہماری شفاعت اور مغفرت ہوگی وہ حضور ہی کے ذریعے ہوگی. یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے. اس نظام کو اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ میں واضح کر دیا. بے شک. اس پر میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اور ایک عرابی نے جب یہ آیت سن رکھی تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور توبہ کریں، آپ کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا،
آپ کی سفارش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ کو آپ مہربان پائیں گے۔ تو جب اعرابی نے یہ بات سنی، جب آپ آئے مدینہ کی طرف آئے اور دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، تو وہ چیخیں مار کر رونے لگا، فریادیں کرنے لگا، کہ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں جا کے قبر پر لیٹ گیا، اتنا کچھ دیکھنے کو ملا۔ تو وہ رونے لگا، کہا میں تو ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، اب میرا کیا بنے گا، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، اب میں کس طرح میری معافی تلافی ہوگی۔ تو اتنے میں اس بات کو آپ اگر آگے مزید بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ ہاں، پھر یہ آئے کریمہ جو ہے نا یہ پڑھی گئی، اور اس پر یہ دیکھیں اس کا جو حکم ہے نا، میں تھوڑی اگلی بات کر لیتا ہوں، آپ نے اس بات کو تقریباً وضاحتاً بیان ہی کر دیا کہ وہ اس لیے آیا کہ اس کی یہ طلب تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہم وہ ان کا جو دکھوں کا مداوع تھا وہ خواہ گناہوں کی توبہ ہو یہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ ایک اور روایت میں کہ وہ بھی جب آئے اور قبر مبارک پر تو کسی نے پوچھا کہ یہ تم کیا کرو، تو انہوں نے کہا ہم آج ہے تو خجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا۔ تو یہ جو موت و حیات کا تصور ہے یہ ہمارے لیے اور ہے، اور اللہ کے مقربین اور خاص کر انبیاء کے لیے اور ہے۔ تو وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ حکم اسی کا لازم ہے۔ اس کے اندر اور جو ٹیکنیکل بات میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ امر مطلق ہے، مقید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ گا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ گا، تو جب مقید ہو تو پھر تو ہو کہ آپ ظاہری زندگی میں آئیں تو بعد میں نہ آئیں، تو یہ ہے مطلق ہے کہ اب اس میں یہ قید نہیں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر، چونکہ قرآن عظیم تو جو ہے نا یہ زمانی مکانی حدود سے پاک ہے، بے شک، اور اس کے جو ہے نا یہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اب یہ آیت یہ نہیں ہے کہ اس وقت نازل ہوئی اور پھر بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، نہیں، تو پھر اللہ کا جو حکم ہے کوئی بھی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی وقت جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جائے یا وہ کوئی قابل عمل نہ رہے۔ تو جب یہ قابل عمل ہے تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے وہ حیات ابدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے کہ پھر یہ تصور آج بھی اسی طرح ہے جس طرح اس طرح تھا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ بظاہر سر کی آنکھوں سے لوگ ان کو دیکھتے تھے، اب جو ہیں وہ روحانیت کی، ایمان کی، وجدان کی اور دل کی آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ پھر ان کو دیکھیں۔ ایک بڑا مشہور جو ایک شعر ہے نا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو اسی طرح پھر آگے اس میں جب جاتا ہے نا کہ اب کہ جب میرے اعمال جو ہیں وہ ان کا جو حساب کتاب ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، تو پھر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں، ان سے ذرا علاج، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے نا حریص علیکم، وہ یہ ہے کہ اپنی امت کے لیے، اس کی فلاح کے لیے سب سے زیادہ حریص ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے ذرا مجھے ہلاک کر کے میرا حساب، یعنی ان کا ایک وجدان ہے، جو ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عشقیہ انداز میں عرض کرنے کا، وہ تو یہ تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو عربی کا یہ حضور صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آتے تو بعد از وصال بھی حضور کی قبر انور پر وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح اسی آیت کے تحت وہ مغفرت بھی مانگتے اور توبہ بھی کرتے۔ واہ سبحان اللہ۔ اسی بات کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے نعتیہ مقابلے کے حوالے سے ہمارے پاس جو بچی آج موجود ہیں، ہادیہ جدون موجود ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کیونکہ توبہ کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ایسے ایسے صحابہ بھی گزرے کہ جن کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ ان کی توبہ کو امت پوری میں تقسیم کیا جائے تو تب بھی پوری امت کے لیے کافی ہوگی، اور ایسی صحابیہ ایسی بھی ہیں کہ کہا کہ یہ ان کی توبہ اس طرح قبول ہوئی ہے کہ اگر 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو تب بھی ان کی توبہ کافی ہوگی۔ تو بہرحال توبہ کے حوالے سے ہماری بات چیت ضرور ہے کہ پڑھتے ہیں ہادیہ جدون کی جانب۔ اچھا ہادیہ جدون، مجھے بتائیں کس کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 7 کلاس میں۔ روزے پورے رکھے ہیں ماشاء اللہ؟ جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہ ان کو میں کہوں گا یہ رول ماڈل ہیں کہ دیکھیں چھوٹی بچی ہو کر اس طرح روزے رکھ رہی ہیں۔ اگر ایسی خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی لڑکیاں روزے توڑ دیتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اور آج کون سا کلام سنانے جا رہی ہیں؟ تو شمع رسالت۔ واہ ماشاءاللہ، ضرور جی۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا
پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہادیہ جون برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش فرما رہی تھیں۔ ناظرین کچھ کمنٹس ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اور روزے کی حالت میں سمجھتا ہوں کہ بولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور نعت پڑھنا بھی کافی حد تک مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں روزے کی حالت میں حاضری پیش فرما رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کمنٹس ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی موہین الحسن شاہ، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ انس نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی۔ اور اچھا جو ساتھ شیئر کرتے ہیں میں ان کا ڈبل شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی وساطت سے مزید کافی سارے لوگوں تک ہمارا پیغام ضرور پہنچ سکے گا۔ اسی طرح انس نعیم، موہین الحسن شاہ، ان دونوں نے شیئر کیا۔ اچھا محمد نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ عیشا رانی موجود ہیں، ابھی تک انہوں نے شیئر نہیں کیا، ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ اجمل ظہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ۔ افضال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تقریباً انہوں نے مکمل انگلش لکھ دی ہے لیکن اس کو پڑھنے میں بڑا وقت لگ جائے گا، تو ہم آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عبید رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں دل بھی بھیجائے، بہت شکریہ۔ محمد ابو بکر سلیمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب کو ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سردار فیضان شاہجل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، آپ کا بہت شکریہ۔ انس نعیم کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ جی اچھا ناظرین و سامعین، ساتھ ساتھ ہم آپ کو ضرور آگاہ کرتے چلیں کہ ہمارے نعتی مقابلے میں جتنے بچوں نے بھی حصہ لیا تھا وہ تمام کے تمام بچے کل جو ہے ضرور اس پروگرام میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ افطاری بھی انہوں نے یہیں پر کرنی ہے، سارا سلسلہ یہیں پر ہوگا، اور جتنے بچے ہوں گے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ان کو کال کے ذریعے بھی ہم آگاہ کر رہے ہیں اور لائیو پروگرام کے ذریعے بھی ہم آگاہ کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی کسی کا نمبر نہیں لگتا، کوئی نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے تو ہم اس کال کے ذریعے بھی ہم آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں، اور پروگرام کے ذریعے بھی ہم آگاہ کر رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی سید مجاہد حسین شاہ صاحب کی جانب۔ اچھا شاہ صاحب، کیونکہ ٹھیک ہے جی اچھا شاہ صاحب، اس طرح ہے کہ رمضان المبارک کا آخری اشرف یہ لیلۃ القدر کی راتیں میں تقریباً اس میں موجود ہیں،
تو شاہ صاحب کچھ لوگ والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کی کیا بخشش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ والدین کی جو نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو قرآن عظیم میں احکام بیان ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جو لوگ والدین سے نافرمان ہونے کے، ایک تو یہ ہے کہ انسان میں بتقاضۂ بشریت انسان کی ایک عارضی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ، اس سے انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ میری، پھر ان سے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا اللہ کی بارگاہ سے بھی، والدین سے بھی۔ تو والدین بھی شفیق اور مہربان ہوتے ہیں اولاد کے لیے، بے شک، وہ نہیں چاہتے کہ اولاد جو ہے وہ کسی وقت بھی ان سے، تو بتقاضۂ بشریت اگر جو عام اونچ نیچ ہے تو اس میں ہر وقت انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے معافی کا طلبگار رہے۔ لیکن ایک ایسی بغاوت انسان کے ذہن میں اگر ہو کہ جو وہ ہر سلسلے میں باغی ہو ان کا، جی، اور اس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں والدین کے بارے میں وہ بالکل ان پر بلیو نہ کرتا ہو اور ان کو نہ کرتا ہو، تو ایسے حالات میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی کچھ ایسے کیس پیش ہوئے، تو پھر ایسے حالات میں اعمال جو ہیں وہ کام نہیں آتے۔ یہ بہت نازک مرحلہ ہے۔ نازک ہے۔ دیکھیں قرآن عظیم میں ہے نا کہ ہمیں دعا جو اللہ کی طرف سے سکھا دی گئی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بے شک، کہ اللہ تو ان پر ایسے مہربان ہو، ان کی ایسی ان پر رحم فرما جیسا وہ بچپن سے میں ہم پر مہربان ہیں، یعنی ہماری انہوں نے جس مہربانی سے، جس شفقت اور پیار سے ہماری جو ہے وہ انہوں نے پرورش کی۔ بے شک، ذرا اس تصور کو دیکھیں کہ یہ کس طرف لے جا رہا ہے انسان، اللہ، کہ جب وہ عالم ہے کہ جب انسان اپنی کسی چیز کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس وقت جو ہے والدین اور بالخصوص والدہ وہ جو ہے وہ انسان کو وہ سنبھال کر پال کر پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو جو جب بڑا ہوتا ہے، تو پھر یہ اصل در حقیقت جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے محسنوں کو نہ بھولیں۔ جو شخص بھی آپ کا محسن ہے، اور محسن میں سب سے بڑے محسن تو پھر ماں باپ ہی ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ماں باپ کے احکام کو بجا نہ لانا، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے جی، اس کے مطابق، اور اس کے اندر اگر بغاوت کا عنصر ہے اور اس کو بالکل اللہ اس کے رسول کی احکام کی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے اس کے اندر، اور پھر وہ کسی کو یہ اس بات کا احساس بھی نہیں ہے اور ندامت بھی نہیں ہے، اور پھر وہ بغاوت پہ چلا جاتا اور اس کو بالکل ہی خاطر میں نہیں لاتا، تو پھر ایسی صورت میں بخشش کا امکان نہیں ہے۔ اچھا شاہ بخشش جو ہے نا کسی بھی گناہ پر، یہ بھی گناہ ہے نا نافرمانی جی، ماں باپ، وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ احساس ہو آپ کو کہ یہ میری غلطی ہے اور یہ ندامت ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ ندامت والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ۔ دیکھیں ایک انسان ہے اللہ کی بارگاہ میں شاہ اس کا صاحب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب والدین زندہ ہوتے ہیں، جب ان کی کوئی زیارت کرتے ہیں پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے، تو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلیں اس ثواب سے تو بندہ محروم ہو ہی جاتا ہے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہیں۔ آج گزشتہ روز ہمارے ایک قریبی تھے تو ان کی والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو ان کے منہ سے آج میں نے الفاظ سنے تو یقین کریں دل ایک تڑپ سے اٹھتا ہے، کیونکہ ہر بندے کے والدین نے بھی جانے دنیا کی ایک پروسیس ہے، ایک سلسلہ ہے، اس طرح چلتا رہے گا، لیکن یہ ہے کہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو جیتے جی بھی ان کی حقیقی معنی میں زیارت نہیں کر سکتے پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ تو اسی طرح جو لوگ غصے کے ساتھ غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، ان پر اللہ کو غضب بھی بہت زیادہ آتا ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے کرتے ان کے والدین رخصت ہو گئے ہوں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی یہ ملتی ہے نا کہ جبریل امین جس طرح بدعا کرتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اب وہ نافرمانی کرتا ہے، اس کے والدین رخصت ہو گئے، اب وہ بندہ اب شرمندہ ہو رہا ہے جب وہ رخصت ہو گئے، اب ایسا کیا طریقہ کار کرے کہ اس کی بخشش کا ذریعہ کوئی؟ دیکھیے کچھ روایات میں اس طرح آتا ہے جی، کہ انسان ہے اس کو اگر ان کے بعد از وصال یا ان کے فوت ہونے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ میری غلطی، انسان کی زندگی میں تبدیلی تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جی، تو کسی وقت بھی اس کو یہ احساس ہوتا ہے شاید کہ میری صاحب کا زندگی ٹھیک نہیں تھی، اللہ میں شاید اصلاح کی توفیق دے ہر ایک کو، تو اس وقت اس کے لیے یہ ہے کہ اب دیکھیں ماں باپ جو ہے ان کی خدمت اور یہ جو ہم سے چلے جاتے ہیں ہمارے پیارے، ان کی معاونت جی، یہ فقط زندگی تک جو ہے نا وہ پابند نہیں ہے، ٹھیک مذکور ہے۔ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ زندگی میں تو ان کی خدمت کا طریقہ اور ہے، آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کے لباس کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، مال و دولت دیں، اور ان کی صحت کا اور سب چیزوں کا لحاظ کریں، جو خدمت کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، بظاہر وہ آپ کریں۔
لیکن اگر وہ دنیا سے چل بسے ہیں تو پھر ان کے ہاں جو ان کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایصال ثواب کریں ان کے لیے. آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریں, صدقات و خیرات کریں, صدقہ جاریہ کریں, اس کا ایصال ثواب ان کو کریں. تو یہ جب ان کو اخروی زندگی میں یہ راحت نصیب ہوگی تو پھر ان کی روحیں جب آپ کے لیے راضی ہوں گی تو پھر وہ دعا ہوں گی, اور یہ کرتے کرتے ان کی روحیں آپ کو راضی ہوں تو یہ نافرمانی کے اور اس جرم سے آپ آزاد ہو سکتے ہیں. یہ اس کا شرعی طریقہ ہے کہ یہ آپ پر پھر بھی لازم ہے. ماں باپ اگر راضی آپ سے رہیں تو پھر بھی لازم ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں, چونکہ ان کی خدمت بعد از مرگ بھی اسی طرح ہے آپ پر. اس کا طریقہ, اس کی نوعیت اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بدل جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں اور ان کے لیے آپ صدقات و خیرات کریں. جو بھی اعمال آپ کرتے ہیں ان کا ایصال ثواب جب ان کو آپ کرتے ہیں تو پھر ان کی بخشش کا, دیکھیں ہم جو بخشش کی دعا کرتے ہیں یہ بھی ان کے لیے معاورت اور ان کی مغفرت. اس کے لیے یہ طریقہ ضروری ہے. جو پہلے میں نے بات کی اس میں ایک بات ضروری ہے کہ دیکھیں ماں باپ میں بھی وہ انسان ہوتے ہیں اور ان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کی خامیوں کو دیکھ کر بھی آپ کے لیے ایک جو ہے نا ایک لمٹ ضروری ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے جس طرح دیگر ہو, کیونکہ ان کو نے جو غلطی کرنی ہے ان کا حساب اللہ کو ضرور دینا ہے. لیکن ہاں ایک بات یہ ضرور ہے کہ وہ ایسی بات آپ کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے, جو اللہ رسول کے احکام کے نامناسب ہے, تو اس بات کو ماننا یہ آپ کے لیے لازم نہیں ہے. آپ بے شک ان سے مقابلہ نہ کریں, ان کی توہین نہ کریں, لیکن وہ بات بلکہ ان کے ادب کے ساتھ ان کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو آپ تبلیغ ان کو بھی کر سکتے ہیں, ان کا احترام بجا لاتے ہوئے ان کو یہ آگاہ کریں اور ان کی کہ ان کو دینی مسائل سکھائیں. اور یہ چیزیں ان کو, یہ ان کی معاونت ہے, یہ بھی ان کی خدمت ہے کہ اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو آپ ان کو بڑی پیار محبت اور ادب کے ساتھ اس کو آگاہ کریں کہ یہ آپ کی پوزیشن کے لائق نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے والدین کا کوئی ایسا حکم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو وہ اس کے ماننے کے آپ پابند نہیں ہیں. اس میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کی توہین نہیں کرنی, ان کے بغاوت نہیں کرنی, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, ان کے مقابلے میں اس طرح نہیں آنا کہ ان کی دل آزاری ہو. ٹھیک ہے, شاہ صاحب نے اصلاحی انداز میں بہت پیاری آپ نے گفتگو کی. اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کہ تمہارے جو والدین ہیں تمہارے لیے جنت ہیں یا دوزخ, یعنی کہ آپ اگر ان کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا صلہ جو ہے وہ جنت کی صورت میں دیں گے. اور اسی طرح جب آپ ان کی خدمت نہیں کریں گے, نافرمانی کریں گے, تو پھر جنت کا جو الٹ ہوتا ہے پھر ضرور وہی ہوتا ہے. اور ایک چیز یہ ازمال ہیں زندگی کے اندر, کوئی بھی بندہ ہے اگر اس کو عزت ملتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ والدین کی خدمت کرنے ہی کی وجہ سے ملتی ہے, ان کی دعاؤں کی بدولت سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, آج کے اسٹوڈیو سے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جو بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یقین کریں وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں, مطلب دنیا میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور بروز محشر بھی ان کا جو معاملہ ہوگا وہ انتہائی خوفناک ہوگا. بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, ہمارے ساتھ ثناءخان مصطفیٰ موجود ہیں, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. جی اچھا, آپ عبید اللہ خالد ہیں؟ نہیں, انس نعیم. انس نعیم, کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ہم لوگ ایبٹ آباد سے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے ہمارے پاس نمائندگی موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہری پور ہو, منسیرہ ہو, حویلیاں ہو, دیگر گڑھی بب اللہ اور دیگر کافی ساری جگہوں سے, مظفر آباد سے بھی کل ہمارے پاس ثناءخان مصطفیٰ کی تعداد تشریف لا رہی ہے. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ شمال ایچ ٹی نیوز میں مختلف جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور آ کر برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش فرماتے ہیں. اچھا انس نعیم, کیا کرتے ہیں آپ, پڑھتے ہیں یا؟ جی میں سیکنڈ ایئر پڑھ رہا ہوں. سیکنڈ ایئر پڑھتے ہیں. آج کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ ہم مجھ کو درپیش ہے. آئے ہے, واہ, ضرور. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک
کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ فقط میری جولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، جرم عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں موجود ہوں، مدینہ منورہ میں موجود ہوں، ان سے خوش قسمت اور کون ہوگا۔ اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہیں سے سیکھ کر پڑھ رہے ہیں یا خود ہی؟ نہیں خود ہی پڑھ رہا ہوں۔ خود ہی پڑھ رہے ہیں؟ کتنے عرصے سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ میں تقریباً میرے 8 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا تو میں نے فرسٹ ٹائم جو پڑھا تھا میں نے ایک میلاد النبی پر پڑھا تھا۔ اچھا کون سی جگہ پہ؟ میں اقرا اکیڈمی پڑھتا تھا یہاں پر، 9-10 میں نے یہاں سے کی میٹرک۔ یہاں پر مجھے موقع ملا تھا تو وہاں پر میں نے یہاں پر تیار کی فرسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، تو میلاد پر کی تو وہاں سے میرا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اچھا اس کے بعد ابھی 8 سال سے میں ہر میلاد النبی پہ یہ میں نعت خوانی کرتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ہزارے سے باہر بھی کہیں جانا ہوا ہے یا فقط ہزارے میں ہی کر رہے ہیں؟ نہیں ابھی تک صرف اسکول میں کر رہا ہوں، اسکول اینڈ کالجز میں۔ ٹھیک ہے، آپ مزید اگر کوشش کریں تو میرے خیال میں کافی حد تک مزید بہتری آ سکتی ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔
اچھا شاہ صاحب، میں آپ کی جانب بڑھتا ہوں کیونکہ توبہ ہمارا ٹاپک ہے. اس پہ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد سے اگر آپ بات کرنا چاہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پلر کے ساتھ باندھا ہوا تھا. دیکھیے وہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں. جی میں اس کو ذرا اختصار کے ساتھ آگے عرض کرتا ہوں. جی کوئی میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا کچھ ایسے واقعات ہم ضرور عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کی تعلیمات کا پتہ لگ سکے، ان کا کیا کردار ہوتا تھا، اور اگر ان سے کوئی خطا ہوتی تو کس طرح وہ آ کر برگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا کرتے تھے. دیکھیں یہ تو ان کا معمول تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو ہے وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، جی ان کا ہمیشہ کے لیے معمول تھا. تو وہ چونکہ میں یہ پہلے بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہے نا توبہ، اس کو ایک رواج کے طور پر نہیں لینا، اس کو خشیت اور اصل اس کی روح کے طور پر اس کو لینا ہے. تو جو صحابہ اکرام تھے وہ چونکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جو ہے وہ فیض یافتہ ہوتے تھے، تو لہٰذا ان کا عمل بھی وہی ہوتا تھا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تربیت کرتے تھے. جی دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے بھی رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں، بے شک وہ تمام جو ہے نا کلہم صالحین، وہ تمام گناہوں سے پاک ہیں. پاک ہیں. نبی کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ گناہ گار ہیں، لیکن نبی جب اللہ کی بارگاہ میں یہ جو ہے وہ توبہ یہ استغفار طلب کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ایک عنایت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے کے لیے وہ کرتے ہیں. بے شک. لہٰذا اس کا کسی نبی کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا اور ہماری توبہ کرنے میں ایک فرق ہے. بہت بڑا. تو یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کا جو پیار اور اپنی اللہ کی بارگاہ میں ان کی جو عاجزی ہے وہ اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا وہ مشہور واقعہ، پھر اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اللہ اللہ، تو وہ انہوں نے ان کی آواز نیچرلی یعنی طبی طور پر جو ہے وہ بلند تھی، جی زیادہ تھی. تو انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بظاہر آ کر بیٹھنا چھوڑ دیا کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا تو میری بات حضور کی بات سے اوپر ہو جائے گی. اوپر ہو جائے. حالانکہ یہ اس میں ان کا اپنا کنٹرول نہیں تھا، جی لیکن ان کا ایک جو ہے نا اللہ اور اس کے محبوب کی رضا میں ان کا ایک گم ہونے کا جو تصور ہے جی اور اس کے ادب کو مروز خاطر رکھنے کا جو ادب ہے ذرا اس کا طریقہ کار رہی. اسی طرح وہ اپنے آپ کو جب اس کی بارگاہ میں پیش کرتے تو وہ اس انداز سے پیش کرتے کہ وہ ایک اپنے آپ کو جگڑ کر اپنے آپ کو عاجزی کے طور پر اپنے آپ کی یعنی اپنی ذات کو مٹا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا. بے شک. جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور پھر مسجد میں توبہ کریں، نماز کی حالت میں ہوں اور پھر یہ ہمیں احساس ہو اور پھر ہم باہر جائیں تو اس کیفیت سے نکل جائیں، یہ نہیں ہے. اس کیفیت کا ہر وقت آپ کے اوپر ہونا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ناقص ہے. بے شک. ہم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے تو اس کو ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے اور اس کو توبہ جو ہے وہ خشیت کے طور پہ کرنی ہے. بے شک. اسی طرح کے نا حضرت امام زین العابدین ہائے ہائے. علیہ السلام، یہ ان کا نام علی ہے اور زین العابدین آپ کی جو عبادت کی خوبصورتی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یعنی عابدین کی زینت کے طور پر آپ کا یہ لقب ہے. تو آپ کے بارے میں بھی اسی طرح مشہور ہے بے شک. کہ وہ ایک یعنی کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی آہیں اور سسکیاں ہو رہی ہیں اور ایک شخصیت جو ہے وہ اس کی آواز آ رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے جو اتنا بے بسی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے کہ اللہ میری بھی کوئی بخشش ہے. جس پر وہ آواز پڑتی ہے وہی اس میں جو ہے وہ از خود رفتہ ہوتا ہے اس بات پر. تو پھر جب کسی نے وہ نقاب اٹھا کے دیکھا تو لوگوں پر سختہ طاری ہو گیا اور لوگ اس وقت جو ہے وہ بے ہوش ہونے لگے کہ انہوں نے دیکھا اس وقت بھی چونکہ وہ اولاد رسول تھے تو ان کی جو شان تھی لوگوں کے اندر جو حضور کے جو شہزادوں کی، جو جب ان کو دیکھا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اللہ رب العالمین. اسی طرح صحابہ اکرام میں حضور کے اہل بیت عطا جو براہ راست حضور علیہ السلام نے خوشخبریاں دی ہیں ان کو جنت کی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جب حضور کی زبان سے جو بات نکلتی ہے تو وہ تو ان کی زبان سے جو وہ ہو کر رہتی ہے وما ینطق عن الہوی. تو جب حضور نے کسی کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی پھر وہ تو جنتی ہے. تو پھر اس حال میں بھی پھر بھی وہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو ایک گناہ گار اور اپنی گناہوں کے ندامت اور توبہ کے طور پر جو پیش کرتے ہیں اس کی تو مثال نہیں ملتی. اس لحاظ سے اب طریقہ یہ ہے آج بھی ہم نے ان کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس سے یہ ہم نے طریقہ اختیار کرنا ہے
کہ ہم یہ صرف فیس بکی یا یوٹیوبی قسم کی توبہ نہ کریں، بلکہ توبہ کا جو اصل تصور ہے اس کو اسی انداز میں کریں. وقت ہو تو میں ایک بات آپ نے بڑی اہم بات کی ہے فیس بک یوٹیوبی. میں اس میں ٹک ٹاکروں کا بڑا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں جب بھی صبح انٹرنیٹ آن کرنے کا موقع ملتا ہے، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس بندہ دیکھتے ہیں تو دیکھ کر سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ اپنی آگے تصویریں لگی ہوتی ہیں، پیچھے دعا چل رہی ہوتی ہے کہ یہ دعا کی جا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ آپ دل سے بھی دعا کر سکتے ہیں، کسی کی آواز لگانے کی کیا ضرورت ہے. میں اس پر چھوٹی سی ایک عرض کروں. پہلے بھی یہ بات چلی تھی سوشل میڈیا کی. دیکھیں، یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی ایک وقت کی ضرورت ہے، اور اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسے معاملات کے جب آپ مقابلے میں آگے بڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دین کے معاملات کو آپ پیچھے چھوڑ دیں اور باقی چیزوں میں آپ ترقی کرتے رہیں. نہیں، اس کو یوز کرنا چاہیے لیکن دین کی اصل روح کے ساتھ. کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں. تھوڑا سا میرے اپنے گریبان میں مجھے دیکھنا چاہیے کیا یہ جو میں نے اسٹیٹس لگایا ہے کیا میرا عمل اس کے مطابق ہے. اور پھر ہم لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، بے شک لما تقولون ما لا تفعلون قرآن عظیم میں ہے، کہ وہ عمل جو آپ خود نہیں کرتے وہ دوسرے کو آپ کیسے کہتے ہیں. جیسے پہلے آپ نے بتا دیا کہ وہ لگا دیتے ہیں اور یہ جو اتنے لوگوں کو نہیں دے گا تو اس کا یہ ہوگا اور یہ ہوگا، شیئر نہیں کرے گا. یہ تصور جو ہے یہ ایسا، دیکھیں جھوٹ جو ہے نا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہے. پھر میں یہ دیکھتا ہوں اکثر کہ جی لوگ بے جوڑ قسم کے، اور نہ اس کا کوئی اگلا جملہ ملتا ہے اور یہ نہ پچھلا اور نہ اس کی ترتیب ہے، تو کہتے ہیں جی اقبال نے یہ کہہ دیا. اس میں 1% بھی کوئی ایسا شعر نہیں ہوتا جو اقبال کا ہو. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح طور پر فرما دیا، من کذب علی متعمدا فجزاؤہ مقدہ، من کذب علی متعمدا ومقدہ من النار، کہ اس نے جو ہے نا اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم بنا لیا. تو اس نے اپنا ٹھکانہ جو ہے نا اس کا جو مقد ہے، جو اس کی نشست گاہ ہے، وہ تو پھر جہنم ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں، لوگوں سے اچھی بات بھی کسی سے جھوٹ کے طور پر منسوب کر دینا، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ اس چیز پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور خاص کر سوشل میڈیا پر جب بھی کوئی چیز دیکھیں، جس طرح قرآن کی آیات کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ 6666 ہیں. حالانکہ اتنی آیات نہیں بنتی، لوگ اپنی طرف سے من گڑت چیزیں اس پر شیئر کر دیتے ہیں. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی بندہ رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. اگر کوئی بندہ اس میں رد و بدل کرتا ہے، چاہے ایک زبر زیر کی کیوں نہیں کرتا، تو اس کا پھر اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے جس طرح قرآن کو نازل کر دیا بس وہ ہو چکا، اب اسی طرح ہمیشہ محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اگر کوئی شخص کم و بیشی اس طرح کرنا چاہے تو میں سمجھوں گا کہ یہ بڑی خرابی ہوگی. اور کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی اگر آپ کوئی دین کی بات کرتے ہیں سیکھ کر کریں، سیکھے بغیر جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے نجات کے بجائے جو ہے آپ کے لیے خرابی کا سبب بن سکتی ہے. ہمارے ساتھ ثناخان مصطفیٰ عبید اللہ خالد موجود ہیں. اچھا، کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ اپٹپا سے تشریف لائیں. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں ابھی کورس کر رہا ہوں ڈینٹل کا. چلیں جی، تھوڑا اونچا بھی آپ نے بولنا ہے. یقیناً روزہ ضرور آپ نے رکھا ہوا ہے اور میں لگاتار پروگرام کر رہا ہوں. تو آج کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ دربار رسالت میں. واہ سبحان اللہ، ضرور جی. دربار رسالت میں ہماری حاضری بھی ساتھ لگائیں. دربار رسالت کی کیسی اوگڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی اوگڑی ہوگی. حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی. ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے. ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں
حسان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، جائیں گے مدینے میں لے جائے گا اللہ جب، لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ گناہوں کی آنکھوں میں چڑھی ہوگی، دل سجدہ گناہوں کی آنکھوں میں جڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ماشاءاللہ، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ کمنٹس ان کو شامل کر لیتے ہیں، پھر پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سماویہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ۔ انس نیم کہہ رہے ہیں واچ اینڈ شیئر، آپ کا بہت شکریہ۔ مشتاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ۔ شجاعت حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سعودی عربیہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ افضال احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک شیر جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ محمد نعیم، اجمل ظہیر، عیشا رانی، معین الحسن شاہ، عبیر رضا قادری اور
اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، کچھ لوگوں کے کمنٹس آگے پیچھے ہو گئے، سب کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا الفت ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ ساکی جدون بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ انہوں نے شیئر بھی کیا ہے، جو شیئر کریں گے ہم ان کا، میں نے پہلے کہا تھا 2 مرتبہ شکریہ ادا کریں گے۔ ساکی جدون بھائی خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور اسی طرح آج کے جو پروگرام کے اسپانسر تھے، ایک مرتبہ پھر میں فضل ربی ویلفیئر فاؤنڈیشن، جی سپانسر یوں تو آپ بہت سارے ہیں، آپ روزانہ ہماری اسکرین پر ایڈز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں فضل ربی ویلفیئر فاؤنڈیشن بفا، غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہیں، اور کافی عرصے سے بفا کے علاقوں میں غریب اور نادار لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، جس پر ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کو مزید بھی اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کا جو ٹاپک تھا وہ توبہ کے حوالے سے تھا، اور آخری اس پر ایک روایت میں ضرور رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور توبہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جو حقیقی معنوں میں سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ ان کی ایسی بخشش فرما دیتا ہے یہاں تک کہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح بالکل جی کل کے ٹائم کے والے سے ہم آگاہ کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ، لیکن اس سے قبل ایک روایت ضروری ہے سردار صاحب، نہیں تو میری بات ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو آپ کچھ رحم کریں، میری معافی تلافی ہو جائے، مجھے معاف کر دیں، مجھ پر حد قائم ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس کی کنڈیشن، اور کہنے لگی کہ میرا حمل ہے، تو اس کے پھر سرپرست کو بلایا گیا۔ جب سرپرست کو بلایا، کہا کہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب یہ چیز واضح ہو جائے، بالکل کلیئر ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو میرے پاس لے کر آنا ہے۔ سرپرست نے اس چیز کی حکم کی تعمیل کی، اور جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی، پھر آپ کو اسی طرح برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیا گیا۔ میں توبہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے، اور اس عورت نے جب توبہ کی، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عادل کا لقب ملا ہے، ویسے ہی تو نہیں ملا، آپ نے بھی وہاں پر بات کی، لیکن توبہ جب کر دی گئی تو پھر اکثر ہمارے معاشرے میں جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، کسی سے کوئی خطا ہو جائے، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے رجوع اللہ کی طرف کیا، ہمیں کیا پتہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو بہرحال جب اس کا یہ سارا معاملہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑوں کو باندھ دیا جائے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ جب کپڑوں کو باندھ دیا گیا، پھر رجم کر دیا گیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے لگے۔ جب جنازہ پڑھانے لگے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عورت خطا والی تھی، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ بخشی گئی ہے، اس کی بخشش اس طرح ہوئی، اس کی توبہ اس طرح ہو گئی ہے، اس نے یہ دیکھیں دنیا میں اس نے سزا جو ہے، اس کی جو سزا بنتی تھی، جو حد ہوتی تھی، وہ خود اس نے محسوس کر لی، حاصل کر لی، وہ سارے کا سارا اس کے ساتھ معاملہ ہو چکا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ جو عورت ہے اب اس کی بخشش اس حد تک، اس کی توبہ اس حد تک مقبول ہو چکی ہے، اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں بھی اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہوگی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آخری جملہ کہا، کیا تم نے اس سے بہتر کسی کی توبہ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، اس سے بڑھ کر اور توبہ کیسی ہو سکتی ہے۔ ناظرین و سامعین، توبہ کے والے سے ہماری یہ بات چیت تھی، کوشش کریں اللہ کے ہاں حقیقی معنوں میں رجوع کریں، اور آخر پر ہم شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نعتی کمپٹیشن کے حوالے سے ہم آگاہ کرتے چلیں، جتنے بچے بھی ہمارے پاس شریک ہوئے ان کو ہم کل کے پروگرام میں پھر انوائٹ کر رہے ہیں۔ کل فائنل راؤنڈ میں آپ سب نے ضرور آنا ہے، جتنے لوگوں نے بھی شرکت کی، اور فائنل راؤنڈ میں وقت کی پابندی کا سب سے زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ میں خود وقت سے پہلے پہنچوں گا تاکہ لوگ بھی جو ہیں وقت پر آئیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آپ نے 1 بجے ضرور پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے، 1 بجے سے لیٹ بالکل بھی نہیں ہونا، لیٹ ہوں گے تو اپنے ذمہ دار پھر خود ہوں گے، اور ہم وقت پر اپنے پروگرام کو شروع کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک بھی ہے، اور وقت پر ہی ہم نے اس کا اینڈ بھی کرنا ہے، اور فائنل راؤنڈ میں جس طرح ہم نے پہلے حسب سابق ہم نے جس طرح آپ کو آگاہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئیں گے ان کو کیش انعام بھی دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شیلڈز وغیرہ پیش کی جائیں گے، جی سرٹیفکیٹ پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیر سے مجاہد حسین شاہ صاحب
टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स एबटाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, पीर से मुजाहिद हुसैन शाह साहब मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, उबैदुल्लाह खालिद मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे और हमारे प्रोड्यूसर सरदार तोकीर साहब को, कैमरामैन बशारत अवान साहब को और शमाल HD न्यूज़ की जुमला टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम हम सब पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।